یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شفا یا عبادت جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے اور مختلف دن رکھے ہوئے ہیں. کوئی منڈے والے دن شفا یا عبادت کرتا ہے, کوئی ٹیوزڈے والے دن, اور اسی طرح پوری ویک یہ سرکل جاری رہتا ہے. بڑے دھیان سے سنیے گا, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا. سب نے دن رکھے ہوئے ہیں اور میں ایک ایسی لیڈیز کو جانتا ہوں, اس نے منگل کا دن رکھا ہوا تھا بدروہیں نکالنے کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس نے منگل کا دن رکھا ہوا تھا. کیا کرتی تھی؟ بدروہوں کو نکالتی تھی. اور ایک شخص جس میں بدرو تھی, لوگ اس کو لے کر ہفتے والے دن اس کے پاس آ گئے اور اس سے عرض کرتے ہیں کہ اس شخص کے اندر بدرو ہے, اس بدرو کو نکال دے. تو آگے سے وہ لیڈیز جواب دیتی ہے کہ میں نے منگل کا دن رکھا ہوا ہے بدروہیں نکالنے کے لیے, میں آج اس میں سے بدرو کو نہیں نکالوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں سے بدرو کو نکال دوں تو آپ اس کو لے کر جائیں اور منگل والے دن لے کر آئیں تاکہ میں اس میں سے کیا نکال دوں جی؟ بدرو نکال دیں. یہ بات سراسر غلط بات ہے, کیونکہ یسوع مسیح کی جو شفا ہے وہ تو ہر وقت جاری رہتا ہے. یسوع مسیح تو چلتے ہوئے شفا دیتا تھا, چھو کر شفا دیتا تھا. ارے یسوع مسیح چل رہا ہے, اگر اس کو کوئی چھو لیتا ہے تو وہ بھی شفا پاتا ہے, کیونکہ اس کی شفا اعلیٰ شفا ہے. اس کی شفا نہ ختم ہونے والی شفا ہے, وہ تو شفا کا منبع ہے. اس میں شفا کی کمی نہیں آتی, اس کی شفا ختم نہیں ہوتی, اس کی شفا چند روزہ نہیں ہوتی, بلکہ شفا کا تعلق تو ہر روز سے ہے. یسوع مسیح جہاں پر بھی جاتا تھا لوگ یسوع مسیح کے سبب سے کیا پاتے تھے جی؟ شفا پاتے تھے. اسی طرح یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ بھی اسی طرح جہاں پر جاتے تھے وہ شفائیں بانٹا کرتے تھے. اور 38 برس کا ایک شخص وہاں پر موجود ہے اور اس کی بات چیت یسوع مسیح سے ہو رہی ہے. بڑے دھیان سے سنیں, یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا. یسوع مسیح اس سے سوال پوچھ رہا ہے. یسوع مسیح سے کہتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ Do you want to be made well? یسوع مسیح وہاں پر اس سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا یسوع مسیح یہ نہیں جانتا کہ یہ 38 برس سے اس بات کا منتظر ہے کہ میں پہلے داخل ہو جاؤں اور شفا پاؤں؟ کیا خداوند یسوع مسیح یہ نہیں جانتا وہ شفا چاہتا ہے تو یہاں پر پڑا ہوا ہے؟ کیا یسوع مسیح کو یہ معلوم نہیں کہ وہ شفا کا منتظر ہے؟ وہ اس امید پر یہاں پر ہے کہ ایک دن کسی گھڑی کسی وقت خداوند اسے بھی موقع دے گا اور وہ شفا پائے گا. کیا یسوع مسیح یہ بات نہیں جانتا؟ تو پھر بھی یسوع مسیح اس سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ ارے یہ تو وہ ہے جو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے. پھر بھی اس شخص سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح سے اس لیے یہ پوچھ رہا ہے, بڑے دھیان سے سننا ہے, کیونکہ یہ شخص شفا تو چاہتا تھا, یہ بات تو حتمی ہے. اسی وجہ سے یہ وہاں پر پڑا ہوا ہے اور یہ روز کسی نہ کسی کو دیکھتا ہوگا کہ کس طرح سے شفا مل رہی ہے. آج اس بیماری کا پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے, اسی سبب سے یہ وہاں پر پڑا ہے. اور یسوع مسیح سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کی چاہت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اگر یہ شفا چاہتا ہے تو اس کے اندر کچھ کمی نظر آ رہی ہے, اسی لیے عمر کا ایک عرصہ اس نے وہاں پر گزار دیا اور بیماری کی حالت کے اندر 38 برس سے یہ وہاں پر موجود ہے. اس لیے یسوع مسیح کو یہ اس سے پوچھنا پڑا کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اور یسوع مسیح سے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں اور اچھی طرح سے پیسے کماؤں. آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ پیسے کماؤں, اور کچھ لوگ ہیں وہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ پیسے ملے.
چاہتا ہر شخص ہے کہ اسے زیادہ پیسے ملے جب وہ کام کرے، پر کچھ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سخت محنت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ محنت کرتے ہی نہیں یا کم کرتے ہیں تو انہیں کم پیسے ملتے ہیں۔ اسی طرح کا حال اس شخص کا تھا، یہ چاہتا تو تھا کہ اسے شفا ملے، پر یہ اس کے لیے کچھ کرتا نہیں تھا۔ اس کی چاہت کم تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں تھا، اس کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ تو کر سکتا ہے، کہ تیرا کام ہے، بس ایسے کرے گا تو تجھے بھی شفا مل جائے گی۔ اس کو بتانے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اس کو اس بات کی ترجیح دینے والا کوئی نہیں تھا کہ تو بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور خداوند کی شفا تیرے لیے بھی جاری ہے، تو بھی شفا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ڈیزائر تو رکھتا تھا، پر اس کی ڈیزائر جو ہے وہ برننگ ڈیزائر نہیں تھی۔ یہ خواہش تو کرتا تھا، پر اس کی خواہش وہاں تک نہیں تھی کہ اس کو کیا مل جائے جی، شفا مل جائے۔ اس لیے یہ 38 برس سے وہاں پر کیا ہوا ہے جی، پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب ہے، جب ہم یہودی قوم کے بارے میں غور کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جنہوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ بڑی ہی عقل مند قوم ہے جس کو خداوند نے چنا۔ میری بات کو سن رہے ہیں؟ اور اس پول کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے داخل ہو جاتا وہ کیا کرتا؟ تو یہاں پر ایک رو بھی بنائی جا سکتی تھی، ایک لائن بنائی جا سکتی تھی کہ یہ پہلے آیا ہے اسے پہلے شفا ملے گی، جو دوسرے نمبر پر آیا ہے اسے دوسرے نمبر پر شفا ملے گی، پر ایسا نظر نہیں آتا یہاں پر۔ یہاں پر ایسا بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ ٹوکن سسٹم کرتے تھے کہ آج 100 بندوں کو شفا ملے گی، یا بس پہلے ٹوکن آپ لیں، جیسے ہی فرشتہ پانی کو ہلائے گا تو آپ پہلے داخل ہونا۔ ایسا ممکن تھا؟ ارے اتنی خدا کی چنی ہوئی قوم، عقل مند قوم یہ کر سکتی تھی، پر یہاں پر یہ نظر نہیں آتا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ بتائی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ یہ لوگ کام کر سکتے تھے پر انہوں نے کیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ پہلے آنے والے کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی چاہت کتنی ہے، کس چاہت سے خداوند کے حضور میں جھک رہا ہے، کیسی کہ کیا نیت لے کر آیا ہے کہ میرا خداوند کیا کر سکتا ہے، کس نیت سے خداوند کے حضور میں جھک رہا ہے کہ میرا خداوند کیسا عظیم ہے۔ ارے کوئی شفا کے لیے جھکتا ہے، خداوند اسے شفا دے دیتا ہے، کوئی پیسے کے لیے جھکتا ہے، خداوند اسے پیسہ دے دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے جھکتا ہے، خداوند اسے روٹی دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی جھک جائے کہ مجھے خداوند اپنا بیٹا بنا لے، خدا باپ مجھے اپنا بیٹا بنا لے، تو اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ خداوند نیتوں کو جاننے والا خدا ہے، وہ چاہت سے واقف ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پہلے آیا ہے یا یہ بعد میں، بلکہ یہ دیکھتا ہے وہ کس نیت سے آیا ہے۔ اگر پہلے آنے کی بات ہوتی تو 38 برس میں اس کا نمبر آ جاتا، 38 سالوں سے یہ وہاں پر موجود ہے، کبھی نہ کبھی تو اس کا نمبر آ جاتا، پر وہاں پر بات ہو رہی ہے چاہت کی۔ اس کی چاہت کم تھی، یہ چاہتا تھا پر اس کا وہ لیول نہیں تھا، وہ معیار نہیں تھا، وہ درجہ نہیں تھا کہ اس کو کیا مل جاتی جی، شفا مل جاتی۔ میں آگے آپ کو بتانا چاہوں گا، یسوع مسیح نے اس سے سوال کیا، کیا تو کیا ہونا چاہتا ہے جی؟ کیا تندرست ہونا چاہتا ہے، شفا پانا چاہتا ہے؟ تو آگے یسوع مسیح کو ایکسکیوز کرتا ہے، یسوع مسیح کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں۔ خداوند کا فرشتہ آتا ہے اور پانی کو ہلاتا ہے، میرے پہنچتے پہنچتے کوئی مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ خداوند کو ایکسکیوز کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی شخص نہیں، جو سب کچھ جانتا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے کہ جب پانی کو ہلایا جائے تو مجھے وہ پانی میں کیا کرے جی، اتار دے۔ تھوڑی دیر کے لیے اور سننا ہے بڑے دھیان سے کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بات چیت ہو رہی ہے، اپنی کمزوری یسوع مسیح کو شیئر کر رہا ہے، یسوع مسیح کو بتا رہا ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ جس کے پاس خداوند آ جائے اسے کسی آدمی کی ضرورت نہیں رہتی، اسے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خدا کا بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اسے بتا رہا ہے کہ
کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ خداوند یہاں پر موجود ہے، اب اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، اس کی کمیوں کو پورا کرنے والا اس سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو اپنی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح سے یہ پوچھ رہا ہے، اور پھر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ یسوع مسیح کو اپنی ایکسکیوزز بتا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں جو مجھے اتار دے، اس لیے اتنی مدت سے یہاں پر میں پڑا ہوا ہوں۔ اور یہ بات آپ لوگ بھی یاد رکھیں کہ یہ اپنی کمیوں کو خداوند یسوع مسیح کو بتا رہا ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ یہ یسوع مسیح کو اپنی کمیاں بتا رہا ہے، وہ کمیاں ہی بتا رہا ہے۔ جب بھی کسی نے یسوع مسیح کے حضور میں جھک کر اس کو اپنی کمی بتائی ہے تو بائبل اس بات کی شہادت دیتی ہے یسوع مسیح نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہاللیلویا! یہ اپنی کمیاں بتا رہا ہے۔ ایک شخص یسوع مسیح کے سامنے آ کر اسے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میرے گھر والے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میرے دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یہ اپنی کمی بتا رہا ہے کہ مجھ میں کمی واقع ہے اور بس تو ہی ہے جو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کو اس نے اپنی کمی بتائی، یسوع مسیح نے کچھ بھی نہیں بولا۔ سب سے پہلے یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے شفا دے دی۔ وہ اپنی کمی کو خداوند یسوع مسیح کو بتا رہا ہے، اور جس نے بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنی کمی بتائی ہے خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا دے دی ہے جی؟ شفا عطا کی ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، ایسے بہت سے واقعات جو بائبل مقدس میں درج کیے گئے ہیں کہ جن شخصوں نے جن لوگوں نے اپنی کمیاں خداوند یسوع مسیح کو بتائی ہے، خداوند نے انہیں شفا عطا کی ہے۔ شاگرد جو ہیں انہوں نے جال ڈالا اور کوئی بھی مچھلی انہوں نے نہ پکڑی۔ میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ شاگردوں نے جال ڈالا اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی پرابلم آ کر اس سے شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری رات جال ڈالا ہے اور کوئی بھی مچھلی جو ہے وہ ہم پکڑ نہیں سکے۔ اور جو مچھلی پکڑنے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مچھلی کا تعلق چاند کی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے اور کس طرح سے شکار کیا جاتا ہے، اور شکار کا صحیح وقت بھی جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو وہ یسوع مسیح کو اپنی کمی بتا رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جال ڈالو، اور اتنی مچھلیاں انہوں نے پکڑی کہ ان کے جال پھٹنے لگے۔ جن کو انہوں نے بلایا ان کی کشتیاں ڈوبنے لگی، کیونکہ خداوند کو انہوں نے اپنی کمی شیئر کی اور خداوند نے ان کی کمی کو پورا کر دیا۔ ہاللیلویا!